اگر ہماری بہنیں یونیفارم سول کوڈ کو اس لیے سپورٹ کرنا چاہتی ہے کہ یہ قانون بننے کے بعد حق میراث میں انہیریٹنس میں ایکویلٹی ملے گی، میراث میں مرد و عورت کا شیئر برابر ملے گا، تو پیاری بہنوں غور سے سنیں۔ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں، یہاں جس ذہنیت اور جس مینٹیلٹی کے لوگ رول کر رہے ہیں، ان کے پاس تو وراثت میں خواتین کا کوئی شیئر ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس کسی عورت کو رائٹ آف انہیریٹنس ہے ہی نہیں۔ اب جب یونیفارم سول کوڈ امپلیمنٹ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا حق وراثت ختم ہی ہو جائے۔ اس لیے غور کرنے کی بات ہے، آواز اٹھانے سے پہلے یا سپورٹ کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہر حال میں خواتین کو کم اور مردوں کو زیادہ حصہ ملے گا؟ چنانچہ دیکھیے، اگر میت کے ورثاء میں ماں، ایک بیٹی اور ایک پوتی، ایک چچا ہے، تو میت کے ٹوٹل مال کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ماں کو 1، بیٹی کو 3، پوتی کو 1 اور چچا کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ پلیز کنسیڈر، خواتین کو زیادہ حصہ ملا ہے یا مرد کو زیادہ حصہ ملا ہے؟ ایسے ہی ایک اور ایگزامپل کہ میت کے ورثاء میں ماں ہیں، 2 حقیقی بہنیں اور چچا ہوں، ٹوٹل مال کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے ماں کو 1 حصہ، 2 بہنوں کو 4 اور چچا کو 1 حصہ ہی دیا جائے گا۔ یہاں بھی غور کیجئے، کنسیڈر کیجئے کہ مرد کا حصہ کم ہے یا عورت کا۔ اگر میت کے ورثاء میں ایک بیوی، 2 بیٹیاں، ماں اور چچا ہوں، تو ٹوٹل مال کو 24 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں بیوی کو 3 حصے ملیں گے، دونوں بیٹیوں کو 16 حصے ملیں گے، ماں کو 4 اور چچا کو صرف 1 حصہ ملے گا۔ بتائیں، مرد کو کم حصہ مل رہا ہے یا عورت کو کم؟ بیسائڈ دیٹ، ہمیں کسی بھی موقع پر انصاف اور جسٹس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ خود بتائیں، مرد پر شریعت نے کن کن اخراجات کی ذمہ داری رکھی ہے اور عورت پر کون سے اخراجات کی ذمہ داری رکھی ہے؟ اگر مرد شوہر کی شکل میں ہے تو بیوی کے سارے اخراجات اسے دیکھنا ہے، بیوی پر شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اخراجات کی۔ ماں ہے تو بچوں پر آنے والے سارے خرچے برداشت کرنا ہے، ماں پر بچوں کی کفالت کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اور اگر بھائی ہے تو بعض صورتوں میں بہن کے سارے ایکسپنسز بھائی کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے، بہن پر بھائی کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر وہ بیٹا ہے تو بعض حالات ایسے ہیں جن حالات میں بیٹے کو ماں باپ کے سارے اخراجات دیکھنا پڑتا ہے۔ ان سب کے علاوہ نکاح ہوا تو شریعت نے لڑکی پر خرچے کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، سارے انتظامات لڑکے کو ہی دیکھنا ہے، مہر بھی اسی کو ادا کرنا ہے، ولیمہ بھی اسے اپنے خرچے پر کرنا ہے۔ نکاح کے بعد بیوی بچوں کا نان نفقہ، ان کا سارا مینٹیننس مرد ہی کو برداشت کرنا ہے، عورت کو تو نہیں۔ تو غور کیجئے کہ جس پر ذمہ داری زیادہ ہے، جس کی ریسپانسبلٹی اسٹرانگ ہے، جس پر برڈن زیادہ ہے، اس کا شیئر اگر زیادہ رکھا جائے تو یہ انصاف کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اینی UCC کے نتیجے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد و خواتین کے حق میراث میں ایکویلٹی کوئی ضروری نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ رائٹ بھی چھین لیا جائے، جیسے ہندوؤں میں بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے میراث میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کا حق ہر حال میں عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے حالات ایسے ہیں جن میں عورتوں کو بھی مردوں سے زیادہ شیئر دیا گیا ہے۔ تیسری بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ اگر مردوں کو کچھ حصہ زیادہ بھی مل رہا ہے تو اس پر ذمہ داریاں بھی تو زیادہ ہیں، اور وہ بھی آپ ہی پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ تو فائدے میں تو آپ ہی رہے کہ آپ کو ملی ہوئی رقم جیسی کی تیسی بریف لاکر میں چلی گئی اور آپ پر آنے والے اخراجات کی ذمہ داری مرد پر رکھ دی گئی۔ اس تفصیل کو سامنے رکھ کر آپ خود بتائیں، آپ خود غور کریں کہ بیلنسنگ اور جسٹس اور انصاف اسلام میں زیادہ ہے یا اسلام کے خلاف بنائے جانے والے قوانین انصاف پر مبنی قوانین کہے جانے کے لائق ہے؟